کہ فارغ ہونے کے بعد اسی جگہ پر کہ جس جگہ پر نماز جنازہ ادا کی گئی میت کے لیے دعائے مغفرت کی جاتی ہے، اور کچھ لوگ سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص وغیرہ پڑھ کے میت کے لیے سال ثواب کرتے ہیں اور دعائے مغفرت کرتے ہیں، اور یہ دستور کافی عرصے سے چلا آ رہا ہے، لیکن ابھی غیر مقلدین اس دستور سے ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کے جواز پر کوئی دلیل حدیث میں بھی نہیں ہے اور فقہ کی کتابوں کے اندر بھی نہیں ہے، اور فقہ کی کتابوں سے حوالہ دیتے ہیں کہ فقہاء کرام نے نماز جنازہ کے بعد دعا کو مکروہ لکھا ہے۔ تو اس بارے میں شرعی حکم کیا ہے کہ آیا فقہاء کرام یعنی فقہ حنفی کی کتابوں کے اندر دعا بعد از نماز جنازہ یہ مکروہ ہے یا نہیں؟ تو آپ علیہ الرحمہ نے جواب ارشاد فرمایا کہ 11 سال سے یہ مسئلہ بار بار مختلف طریقے سے میں لکھتا چلا آ رہا ہوں اور اس پر کافی تحقیق بھی کی ہے، جیسا کہ ہم پیچھے آپ کے فتاویٰ پڑھ کے آئے ہیں اور احادیث مبارکہ بھی پڑھ کے آئے ہیں۔ تو فرمایا کہ فقہ کی کتابوں کی عبارات کا جہاں تک تعلق ہے کہ بعض فقہ کی کتابوں کے اندر یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنا، دعائے مغفرت میت کے لیے یہ مکروہ ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اس میں اصل صورت یہ بیان کی گئی، فقہاء کرام نے جو بیان فرمائی ہے کہ وہ مکمل صورت بیان نہیں کی جاتی، صرف وہ عبارت لے کر لوگوں کو پیش کی جاتی۔ دیکھیں کہ نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنا یہ مکروہ ہے، یہ حنفیوں کی کتابوں میں لکھا ہے، اور جو غیر مقلدین ہیں وہ تو ویسے بھی کسی کو نہیں مانتے، نہ وہ حنفی ہیں، نہ شافعی ہیں، نہ حنبلی ہیں، وہ نہ مالکی ہیں، کسی کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے وہ۔ تو پھر اس طرح کی باتیں بیان کر کے بعض عبارات پیش کر کے لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہاں پر خلاصہ کلام یہ ہے، کافی طویل گفتگو اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے فرمائی، لیکن اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بھی ایک آیت کریمہ موجود ہے کہ اگر قرآن کی آیت کے سیاق و سباق کو نہ دیکھیں، آگے اور پیچھے نہ دیکھیں، قرآن مجید کی صرف ایک آیت کا حصہ لیں، تو لوگ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر یہ ہے کہ لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جاؤ، نماز کے قریب نہ جاؤ۔ اب کوئی یہ کہے جی قرآن کہتا ہے کہ نماز کے قریب نہیں جانا، حالانکہ آگے یہ بھی ہے وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، جب تم نشے کی حالت میں ہو اس وقت نماز نہیں پڑھ سکتے۔ نماز اس وقت پڑھو گے جب ہوش و حواس کے اندر ہو، جب ہوش و حواس میں نہیں، جب نشے میں ہو، شراب کا نشہ چڑھا ہے، کسی اور چیز کا نشہ ہے کہ جس میں ہوش و حواس کھو بیٹھے ہیں، یا پاگل ہو گئے، یا آدھا ہوش ہے آدھا نہیں ہے، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے اس حالت میں نماز کے قریب تک نہ جانا، نماز پڑھنا تو دور کی بات ہے۔ تو لوگ اب کہیں یعنی یہ آدھی آیت نکالیں اور کہیں کہ جی نماز کے قریب نہ جاؤ، تو بات پوری سمجھنی ہوتی ہے، اور کچھ لوگوں کا یہ طریقہ واردات ہوتا ہے کہ وہ درمیان سے عبارت نکال کے پیچھے بھی چھوڑ دی، آگے بھی چھوڑ دی، اور کہا کہ دیکھو جی یہ لکھا ہوا ہے ان کی کتابوں کے اندر۔ تو جہاں پر فقہاء کرام نے مکروہ لکھا ہے تو وہ 2 صورتیں ہیں، اور وہ فقہ حنفی کے اندر واقعی مکروہ ہیں۔ وہ 2 صورتیں کون سی؟ ایک صورت ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں کہ اسی جگہ پر صفیں باندھ کر، جس جگہ پر نماز کی حالت میں کھڑے تھے اسی حالت میں ہی دعا کرنا یہ مکروہ ہے، اسی حالت میں دعا کرنا مکروہ ہے۔ صفیں توڑیں، آگے پیچھے ہو جائیں، پھر دعا کریں تو یہ مکروہ نہیں ہے۔ تو یہ ہمارا جو ایک معمول ہے اہل سنت و جماعت کا، تو وہ یہی ہے کہ صفیں توڑ کر اور کچھ کلمہ کلام پڑھ کے اصالِ ثواب کرتے ہیں، پھر دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ اور دوسری چیز جو بیان فرمائی فقہاء کرام نے وہ یہ بیان فرمائی کہ حالت منتظرہ نہ ہو کوئی، اور کوئی اور وجہ نہ ہو، صرف اب میت کے جنازے کے بعد تدفین کرنی ہے، قبر بھی تیار ہے، سارے کام تیار ہیں، اب تدفین کرنی ہے، تدفین کے لے جانا ہے، تو اب لمبی دعا کرنا مکروہ ہے۔ ہاں قلیل دعا کر سکتے ہیں، مختصر انداز میں مختصر الفاظ میں دعا کریں، یہ جائز ہے۔ یہ فقہاء کرام نے، تمام فقہاء کرام نے اسے جائز قرار دیا ہے۔ ہاں کہ جب نماز جنازہ پڑھنے کے بعد اگر کسی وجہ سے تاخیر ہے، قبر میں تاخیر ہے، کچھ اور مسئلہ ہے جس کی وجہ سے تاخیر کرنی پڑ رہی، تو پھر لمبی دعا بھی، طویل دعا بھی جائز ہے، پھر مکروہ نہیں ہے۔
اس صورت میں کہ جب کوئی اور کام نہیں، میت کی ساری تیاریاں، تجہیز و تکفین کے مسائل سارے کمپلیٹ ہو چکے ہیں، اب جنازے کے بعد فوراً دفن کرنا ہے، تدفین کرنی ہے، تو اب حکم یہ ہے کہ دعا مانگے تو قلیل مانگے، مختصر دعا مانگے، لمبی دعا نہیں مانگے۔ یہ نہیں کہ 15-20 منٹ کی دعا ہو جائے، 1-2 منٹ کے اندر دعا ختم کریں، تو یہ قلیل آئے گی۔ تو یہ دعا بھی جائز ہے۔ لمبی دعا مانگنا، طویل دعا مانگنا، اسے فقہائے کرام نے مکروہ لکھا ہے۔ تو یہاں فقہائے کرام نے تو یہاں تک بھی لکھا ہے، ویسے بھی عام نماز کے اندر، نماز کے علاوہ دیگر فرائض، یہ تمام فقہ کتابوں میں لکھا ہے کہ فرائض کے بعد لمبی دعا کرنا مکروہ ہے، کیونکہ لوگوں نے سنتیں پڑھنی ہیں، نفل پڑھنے ہیں، اس میں اگر آپ بہت لمبی دعا کریں گے لوگ تشویش میں مبتلا ہو جائیں گے، تو یہ نماز کے بعد بھی مکروہ ہے۔ تو لمبی دعا ویسے بھی لمبی دعا سے کافی جگہ پر فقہائے کرام نے منع کیا کہ مختصر انداز میں، مختصر الفاظ کے ساتھ دعا کی جائے، تو یہ زیادہ بہتر ہے، جامع و معنی دعا کی جائے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ تو اس لیے فقہ کی کتابوں کے اندر مطلقاً مکروہ کسی جگہ نہیں لکھا ہوا، صرف یہ 2 صورتیں فقہائے کرام نے لکھی ہیں کہ جو مکروہ ہیں، اور یہ دونوں ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے اور ان پر خصوصی طور پر کوشش کرنی چاہیے عمل کرنے کی بھی۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، یعنی یہاں پر یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر کوئی غیر مقلد اس طرح کا کوئی اعتراض کرتا ہے کہ تمہاری کتابوں میں مکروہ لکھا ہے، تو یہ 2 صورتیں ہیں، اس کے علاوہ کوئی صورت مکروہ نہیں لکھی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین وما علیہ الا البلاغ المبین۔